سیاست اس طرف سے ہو رہی ہے سلمان صاحب یا اس طرف سے ہو رہی ہے، یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے، کیونکہ ہمارے حکمران قوم کو تو یہ میسج دے رہے ہیں، یہ نصیحتیں دے رہے ہیں کہ اس موقع پر متحد ہونے کی ضرورت ہے، لیکن خود اکٹھے بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں مریم، یہ بڑا سنجیدہ سا ٹاپک ہے۔ بات یہ کہ ایک طرف ہمارے سیلاب زدگان جس صورتحال سے دو چار ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ دنیا کے اندر ہلچل ہو گئی ہے اور ہم ابھی تک نوشتہ دیوار نہیں پڑھ رہے۔ اور بات یہ کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایسے کبھی نہیں ہوا۔ دیکھیں بات یہ کہ مجھے بھی کوئی 30-40 سال جرنلزم میں ہو گئے ہیں۔ 2005 کا زلزلہ دیکھا ہے، 2010 میں زلزلہ آیا ہے، اس کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ اور بہت سارے ایونٹس تھے۔ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ نے ہمیشہ سنجیدگی دکھائی ہے۔ بڑی اس سے زیادہ بھی تناؤ ٹکراؤ کی کیفیت میں لوگ ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر ایک مشترکہ لاہ عمل اختیار کرتے ہیں۔ بالکل مجھے نہیں پتا کہ جی تنویر جو سلیم جھگڑا صاحب نے کیا کیا، تیمور سلیم جھگڑا، میں نے تو فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی ہے جس میں انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ 100% ہم IMF کو کہیں گے کہ یہ ڈیل نہیں ہونی چاہیے۔ بات یہ کہ کیا یہ پاکستانیت ہے، کیا اس مرحلے پہ یہ بات کرنی چاہیے تھی؟ وہ جو 4 ماہ کی بات ہے یا 2 ماہ کی بات ہے، قطع نظر اس بات کے اگر وزیر خزانہ صاحب نے کسی قسم کا کوئی جواز پیش کیا ہے، میں پھر بھی کہتا ہوں کہ اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور IMF سے جو معاملات ہیں، معاملات تو جناب آپ نے طے کیے ہوئے ہیں اور یہ بھگتنے پوری قوم کو پڑ رہے ہیں، اس حکومت کو بھی پڑ رہے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مریم صاحبہ، بات یہ کہ حکومتیں کیا کر رہی ہیں، آرگنائزیشنز کیا کر رہی ہیں، ایک بات ہمیں یہ ضرور دیکھنی چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جب بھی یہ بارشوں سے پیدا شدہ صورتحال یا سیلاب آتا ہے، ہم ایک بڑی جانی نقصان، مالی نقصان سے دو چار، آپ کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، تقریباً 1000 سے زیادہ لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، اور UNO نے آپ کو 30 سال سے باور کروا رکھا ہے، ایک ڈیجیٹل سسٹم بنا کے رکھا ہے کہ جب ایسی کیفیت ہوگی آپ نے نقصانات کا اندازہ بھی لگانا ہے، آپ نے فوری اقدامات کیا کرنے ہیں، اس کے بعد بحالی کا عمل کس طرح کے آگے جانا ہے۔ یہ NDMA ہمارا ادارہ ہے، بہت سارے اس نے اچھے اقدامات کیے ہوں گے، لیکن آپ ذرا اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہر ایسے ایونٹ کے بعد بڑے بڑے اسکیم سامنے آئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ تجویز دینی چاہیے یہاں پر کہ کرنا کیا چاہیے۔ دیکھیں NDMA کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کے مقاصد بڑے امپورٹنٹ ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ساری صورتحال میں اب تو چاروں صوبے اس سے متاثر ہیں، تو PDMA کا جو رول ہے نا، اس کو زیادہ فعال کرنا چاہیے کہ یہ آخر بحالی کا عمل صوبوں نے کرنا ہے، اور صوبے کس حد تک اس میں رول ادا کرتے ہیں۔ میں آج یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ پنجاب کا، جنوبی پنجاب کے اندر جو کیفیت آ رہی ہے یا پختونخوا کے اندر جو تاری ہے، کیا وہاں پر صوبائی حکومتوں نے جو رول ادا کرنا تھا وہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب اگر جا رہے ہیں تو پرائم منسٹر صاحب تو اپنی ایک ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ آپ یہ جو 5 نوجوان اپنی جان سے گئے ہیں 4 گھنٹے تک، اور میں یہ ساتھ لے کے آیا ہوں، یہ اور کسی کی بات نہیں، سوشل میڈیا پہ ایک طوفان کھڑا ہے۔ بات یہ کہ لوگوں کے اندر انسانیت ہے۔ اس DCO کوہستان نے لکھا کہ جی یہ 5 نوجوان کھڑے ہیں، ہیلی کاپٹر درکار ہے، اور 48 گھنٹے کے بعد وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ یہ ہیلی کاپٹر اس مقاصد کے لیے نہیں ہے۔ جی انہوں نے وضاحت کی ہے کہ جی ہیلی کاپٹر اس مقاصد کے لیے نہیں ہے، اور جو ہیلی کاپٹر ان مقاصد کے لیے ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ کیا ہیلی کاپٹر ان کے جھولوں کے لیے ہیں؟ یہ اپنی وہاں پر عیاشیاں چلاتے رہیں اور ہیلی کاپٹر کھڑے رہیں کہ کس کس نے کہاں پر جانا ہے، اور فضائی جائزے لیے جائیں۔ دیکھیں میں نے کل بھی کہا تھا، میں آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پہلے مرحلے پہ ہمیشہ پاکستانی قوم نے بہت اچھا رول ادا کیا ہے۔ وہ ذمہ داری لیتے ہیں خوراک کی، ادویات کی، اور وہ میکسیمم حد تک اپنی کوششیں کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے سیاستدانوں کو کوئی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور اس صورتحال کے اندر بھی آپ ایک دوسرے کے بارے میں وہی الزام تراشی، وہی گالی گلوچ، اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ کھا گئے ہیں، یہ کھا گئے ہیں۔ تو بات یہ کہ دنیا کو تو فکر پڑی ہوئی آپ کی، آپ کو کس حد تک فکر ہے پاکستان کے عوام کی؟ اور جو جمہوریت اپنے جمہور کی حالت زار کے حوالے سے ٹچی نہ ہو، وہ جمہوریت زیادہ دیر پنپ نہیں سکتی۔